عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 قیمتی باتیں بیان فرمائی۔ ان 12 باتوں میں سے 3 باتیں وہ ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے انسان ہلاکت میں پڑتا، اور 3 کام وہ ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے انسان مصیبت سے نجات پاتا، اور 3 کام وہ ہیں جس کے کرنے سے کرنے والے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور 3 باتیں وہ ہیں جس کے اہتمام سے اہتمام کرنے والے کے دنیا آخرت میں اللہ درجات بلند کرتا۔ ان ساری باتوں کا تعلق دین اسلام سے۔ ہم نے دین اسلام کا مطلب سمجھا ہے روزہ رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، اور کبھی کبھی بیٹھ کر کے قرآن پڑھ لینا۔ اس کا نام دین اسلام نہیں، بلکہ دین اسلام کے 5 اہم شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ عقائد کا، دوسرا شعبہ عبادات کا، تیسرا شعبہ معاملات کا، چوتھا شعبہ معاشرت کا، اور 5واں شعبہ اخلاقیات کا۔ ان 5 شعبوں پر مشتمل اسلام کی بہترین تعلیمات کا قیام ہے، اور اسلام اسی کا نام۔ ہم عبادات کی دنیا میں تو مضبوط نظر آتے ہیں، مگر معاملات اور اخلاقیات کی دنیا میں 0 نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود آج ہماری دعائیں قبول نہیں کی جاتی، دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد نہیں کی جاتی، ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ ہم پر ترس نہیں کھاتا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہماری بات نہ ہماری بیوی مانتی ہے، نہ ہماری اولاد مانتی ہے، نہ ہمارا پڑوسی مانتا ہے، نہ ہمارا مقتدی ماننے کے لیے تیار۔ یہ ساری مصیبت و ساری آفت ہم پر کیوں مسلط ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کا ہم سے عمل کی دنیا میں جس طرح مطالبہ ہے، ہم اس کے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 3 کام کرے گا وہ ہلاکت میں پڑے گا، دنیا آخرت میں مصیبت اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ان میں پہلی چیز ہے فشوح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه۔ پہلی چیز ہے بخل کی تابعداری کرنا، دوسری چیز ہے خواہشات نفس کی اتباع کرنا، اور تیسری چیز ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ اب ان تینوں باتوں کی میں ہلکی تشریح کرتا ہوں۔ بخل کی تابعداری کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے سخاوت اور ایک ہے بخالت، دونوں میں فرق ہے۔ سخاوت کہتے ہیں موقع ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ سخاوت کہلاتا ہے، اور بخالت کہتے ہیں موقع ضرورت پہ خرچ نہ کرنا، اس کو بخل کہا جاتا ہے، اسی کا نام کنجوسی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کے اندر بخل کی عادت ہوگی، موقع ضرورت پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مثلا دین کی تعلیم کی اشاعت کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، وہاں پیسہ خرچ کرنے پر اس کی جیب پر قحط پڑ جاتا، اور فضولیات و لغویات و منکرات کی دنیا میں پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے، ایسا آدمی بخیل کہلاتا ہے۔ سخی وہ آدمی کہلاتا ہے کہ دین کی ضرورت کے لیے 1000 روپے کی حاجت ہے،
مگر وہ اپنے سخاوت کی وجہ سے وہ 2000 روپیہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ دینا جانتا ہے اور اللہ لینا جانتا ہے۔ اگر ضرورت کی جگہ پر خرچ نہیں کرو گے تو وہ اللہ تمہارے ہاتھ میں کاسے گدائی تھما سکتا ہے۔ لہذا موقع ضرورت پر خرچ کرنے سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرنا چاہیے اور بخل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری چیز ہلاکت میں ڈالنے والی خواہش نفس کی تابعداری کرنا۔ خواہش نفس کی تابعداری کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ کام کرتا ہے جو اس کے جی کو اچھا لگتا، وہ کام نہیں کرتا جس کے کرنے کی شریعت حکم کرتی۔ مثلا ہر آدمی جانتا ہے کہ شریعت 5 نماز کی پابندی کا حکم کرتی، مگر یہ جاننے کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ شریعت نے گانا گانے سے، گانا سننے سے منع کیا، یہ جانتا ہے، مگر گانا گاتا بھی ہے، گانا سنتا بھی ہے، گالی بکتا بھی ہے، گالی سنتا بھی ہے۔ اس کے جی کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس کی تابعداری کرتا ہے، یہ شریعت کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس آدمی کا یہ مزاج ہوگا اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ہلاکت کے اندر مبتلا۔ اور تیسری چیز وہ اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ بربادی کا زینہ ہے۔ چاہے جتنے نیک بن جاؤ مگر اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو۔ تواضع کا مطلب لفظ حقیر اپنے نام کے ساتھ لکھ دینا یا لفظ فقیر کا استعمال کر لینا، یہ تواضع کی پہچان نہیں ہے۔ اصل تواضع انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ دلی اعتبار سے انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار، سب سے زیادہ خطا کار تصور کرے۔ اگر چند رکعت نفل پڑھنے لگا تو اپنے آپ کو وقت کا جنید سمجھنے لگا۔ حاجی نہیں ہے مگر محلے کے نوجوان اس کو حاجی کہہ کر پکارتے ہیں، منع نہیں کرتا کہ میں نے حج نہیں کیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی جاہل کو حافظ کہہ کر کے پکارا جائے۔ عالم نہیں ہے مگر لوگ اس کو عالم سمجھتے ہیں، عالم بولتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس بات میں اچھا سمجھتا ہے، بھلے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا رہے مگر نبی کے ارشاد کے مطابق وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، بربادی کی وادی میں اترنے والا ہے۔ آدمی کی خود پسندی اس کو بربادی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اس لیے چاہے جتنے اچھے اعمال کر ڈالو، یہ نہ سمجھو کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے نہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ 72 بیماریوں کا مجموعہ اور اپنے آپ کو حکیم زمان سمجھتا ہو تو ایسے آدمی کے مرنے کے دن قریب آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ ان 3 چیزوں سے بچنا چاہیے۔